نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ گرامی قدر سامعین، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلنے والوں غیور نوجوانوں، اکابر علماء کرام کے بیانات آپ نے سنے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید کی 100 آیات اور 210 احادیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ امت نے اس عقیدے کے تحفظ پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ختم نبوت کے پہلے مجاہد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے نکلے۔ یمامہ میں حضرات صحابہ کرام نے جانیں قربان کی۔ 1200 صحابہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شہید ہوئے، جن میں 700 صحابہ قرآن مجید کے حافظ تھے۔ یہ عقیدہ دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر کوئی آدمی نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے نبوت کی دلیل پوچھے تو یہ دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اتنا حساس عقیدہ ہے، اس لیے کہ جب نبی بدلتا ہے، کتاب بدلتی ہے، نبی بدلتا ہے، قبلہ بدلتا ہے، نبی بدلتا ہے، شریعت بدلتی ہے۔ آج اگر دین محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، یہ برکت ہے عقیدہ ختم نبوت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی قبلہ نہیں، کوئی احکامات نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ پورے دین کا تحفظ ہے۔ اسی لیے اس عقیدے کے قلعے میں شگاف ڈالنے کے لیے انگریز نے مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا تاکہ ختم نبوت کے اس قصر میں، اس محل میں شگاف ڈالا جائے، مسلمانوں کو منتشر کیا جائے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، آپ کی نبوت کے مقابلے میں غلام قادیانی کو کھڑا کیا۔ ذرا غور تو کرو کیسے آدمی کا انتخاب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمل الناس، اعقل الناس، اشجع الناس، اجود الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کا اور معجزہ نبی ہوتا، جمال نبوت کو دیکھنا ہی حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ آپ کا ایسا جمال کہ کنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان فرماتے ہیں آپ کو یوں پیدا کیا گیا کہ جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ ایک طرف تو یہ جمال، اور دوسری طرف انگریز نے جس کو کھڑا کیا اس کی ایک آنکھ میں مستقل لوڈ شیڈنگ رہتی تھی، کانا من الکافرین۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمال میں آتا ہے، آپ کے جسم عطر پر کبھی مکھی بیٹھتی نہیں تھی، اس کے جسم سے کبھی مکھی اٹھتی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں ایسی خوشبو کہ آپ کے پسینے کی خوشبو صحابہ فرماتے ہیں 7 پشتوں تک نظر آئی۔ اور یہ بدبوؤں کا مرکز نبی کو ہونا تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا عاقل الناس، سب لوگوں سے زیادہ عقل مند، اور یہ ایسا بے وقوف کہ یہ اس کے مجاور اور اس کے حواری کہتے ہیں کہ مرزا صاحب ایک جیب میں ڈھیلے رکھتے تھے، دوسرے جیب میں گڑ رکھتے تھے، کبھی گڑ کی جگہ ڈھیلے استعمال کرتے، ڈھیلے کی جگہ گڑ استعمال کرتے۔ جس کو بوٹ پہننے نہیں آتے تھے، دائیں پاؤں میں بایاں اور بایاں، اس کو انگریز نے کھڑا کیا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھ پر جو وحی آتی ہے وہ انگریزی میں آتی ہے، اس لیے کہ آتی جو برطانیہ سے تھی، اور جو فرشتہ لے کر آتا ہے اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ یہ ایک ملعون، ایک بدحواس بدماش قسم کا آدمی کھڑا کر کے اسلام کے قلعے میں شگاف ڈالنے
چھپانے کی کوشش کی، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے۔ کہو بے شک، اونچی آواز سے کہو بے شک۔ یہی بات علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ نے بہاولپور کے مقدمے میں عدالت میں کہی تھی، اور کہا تھا، جج قادیانی وکیل تھا، علامہ کشمیری نے کہا جج صاحب آپ آنکھیں بند کر لیں، پوری عدالت آنکھیں بند کر لے۔ انہوں نے فرمایا مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے۔ قادیانی وکیل نے کہا آپ نے غیر پارلیمانی لفظ بولا ہے، وہ ہمارا پیشوا ہے، آپ نے اس کو جہنمی کہا ہے۔ علامہ کشمیری پر عجیب کیفیت طاری ہوئی اور فرمایا جج صاحب تجھے اور پوری عدالت کو یہی کھڑے کھڑے میں اسے جہنم میں جلتا ہوا نہ دکھاؤں، میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ ساتھ ایک طالب علم تھا، اور طالب علم تو عجیب ہوتے ہیں، کہنے لگا حضرت اگر وہ کہہ دیتا، یہ سن کر قادیانی وکیل تو چلا گیا، طالب علم کہنے لگا حضرت اگر وہ کہہ دیتا کہ دکھا دیں تو پھر؟ فرمان لگے بے وقوف، وہاں انور شاہ نہیں کھڑا ہوا تھا، حضور کا وکیل کھڑا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا حساس عقیدہ ہے جس کے تحفظ کے لیے میں کہتا ہوں پاکستان کا نہیں، امت مسلمہ کا بچہ بھی جوان ہے، بوڑھا بھی جوان ہے۔ آج تم ہماری غیرت کا امتحان مت لو۔ امت نے روز اول سے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹوں کو دودھ پلایا ہے۔ حبیب انصاری جب شہید ہوئے اور ان کا مسلمہ کذاب نے دایاں ہاتھ کٹوایا، بایاں ہاتھ کٹوایا، اور پھر پوچھا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ دایاں پاؤں کٹوایا، کہا نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ بایاں پاؤں کٹوایا، کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ حضور کو مانتے ہو؟ کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے۔ کیوں نہیں مانتا؟ دایاں ہاتھ کٹ گیا، بایاں ہاتھ کٹ گیا، دایاں پاؤں کٹ گیا، بایاں پاؤں کٹ گیا، زبان تو باقی تھی نا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ اس نے زبان کٹوا دی اور پھر چھری لے کر چمڑا ان کے بدن سے یوں اتار دیا جیسے زندہ بکری کی کھال اتار۔ سنو غیرت مند مسلمانوں، سنو، پولیس والا تم بھی سنو، ایجنسیوں والے تم بھی سنو، صحافیوں تم بھی سنو، تاجروں تم بھی سنو، تم پولیس افسر بیوروکریٹ بعد میں ہو، مذہبی تم سیاسی رہنما بعد میں ہو، تاجر بعد میں ہو، صحافی اور صاحب قلم بعد میں ہو، وزیر اور پارلیمنٹیرین بعد میں ہو، حضور کے امتی پہلے ہو۔ بے شک بے شک۔ غیرت کرو اسمبلی میں بران، تم اسمبلی میں بیٹھو اور پھر ایک قادیانی حساس عہدے پر رکھا جائے، حضور کا دشمن، اسلام کا دشمن، پاکستان کا دشمن، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ ارے مسلمان کا آخری سہارا تو حضور کی ذات ہے، جس دن سارے ختم ہو جائیں گے حضور سہارا ہوں گے۔ اس لیے تم پہلے ختم نبوت کے مجاہد ہو، بعد میں افسر ہو، بعد میں تم انتظامی افسر ہو، بعد میں تاجر اور وزیر ہو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اس نوجوان حبیب انصاری نے زبان تو باقی تھی، کہا نہیں مانتا تجھے، زبان کٹ گئی، پھر چمڑا ادڑ گیا، تڑپ تڑپ کر وہ شہید ہو گئے۔ یہ اطلاع ملی ان کی والدہ ام عمارہ کو۔ دوستو عمارہ بھی ماں تھی، اس کے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل تھا، ماں کی مامتا تھی۔ اطلاع ملی تیرے جوان بیٹا حبیب دایاں ہاتھ کٹا، بایاں ہاتھ کٹا، دایاں پاؤں کٹا، بایاں پاؤں کٹا، زبان کٹی، چمڑا ادڑا، تڑپ تڑپ کے شہید ہو گیا۔ کروڑوں رحمتیں ہو اس ماں کی قبر پر۔ سنتے ہی کہنے لگیں لحاظ الیوم ارزاتہ، اسی دن کے لیے تو بیٹے کو دودھ پلایا تھا نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت پر، ناموس رسالت پر جان نثار۔ پوری جرأت سے کہو، اور یہاں کے شجر و حجر کو اور یہاں کی بلندوں والا عمارتوں کی اینٹوں کو گواہ بنا کے کہو، دین پڑھنے والے اور غیرت مند نوجوانوں، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی ختم نبوت کے لیے قربان ہوگا انشاءاللہ۔ تیار ہیں؟ ختم
नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त व आबरू के लिए कादियानियत का ताक़ुब जारी रहेगा। कादियानियत का ताक़ुब जारी रहेगा। कादियानियत का ताक़ुब जारी रहेगा। कादरी नवाज का ताक़ुब जारी रहेगा। कादरी नवाज का ताक़ुब जारी रहेगा। आज खुदा बख्श नथोका, ये खुशाब के इलाके के 3 खानदान, नथोके, मजोके, हमोके, ये कादियानी दीन दुश्मन, ये अफसर होकर अपनी ज़मीनों में जलसे कराता रहा। कादियानियों को ये नवाजता रहा, कादियानियत को ये कुव्वत पहुंचाता रहा, उनको ये पेट्रोल फराहम करता रहा सरकारी ओहदे पर फायज होकर। और आज हुक्मरानों होश के नाखुन लो, अगर तुम इसके ससास ओहदे पर रिटायर होने के बाद नई पोस्ट क्रिएट करके और तुम इसको एडवाइजर के ओहदे पर लगाना चाहते हो, याद रखो आज ये टोकन मुजाहरा है। सिर्फ इस्लामाबाद की सतह पर हम इंशाअल्लाह इस तहरीक का आगाज कर रहे हैं और पूरे मुल्क में ये तहरीक आम होगी इंशाअल्लाह। पूरे मुल्क में ये तहरीक चलेगी और इस तहरीक में पाकिस्तान का हर तबका शरीक होगा। अहले सुन्नत के तमाम मसालिक शरीक होंगे, अहले सुन्नत जमात बरेलवी, अहले हदीस और इसी तरीके से देवबंदी, तमाम लोग इसमें शरीक होंगे, सारे तबके शरीक होंगे। और याद रखो इसी अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 53 में लाहौर की सड़कों पर 10,000 नौजवानों ने जामे शहादत को नोश किया था। आज पाकिस्तान के मदारिस में पढ़ने वाले 35 लाख तलबा, तुम डॉलरों के आशिक हो, वो हुजूर के नाम पर जान कुर्बान करने के आशिक हैं। बेशक और ये अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। हर कलमा को ये चाहता है मेरी जान तो जानी है, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ किसी के खाते में लग जाए, कीमत लग जाएगी। हुजूर की नबूवत के खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान हो जाए। इसलिए तुम मुसलमानों के ईमान का जज्बों का इम्तिहान मत लो, फौरी तौर पर इस नथोके को नथ डालो, वरना हम तुम्हें भी नथ डालेंगे, ऐसे भी नथ डालेंगे। और तुम इस्लामाबाद की सड़कों पर फिर हम तुम्हें घसीटेंगे। याद रखो पाकिस्तान में अक़लियतें रहती हैं और हमें उनसे कोई झगड़ा नहीं, हम उनके हुकूक के मुहाफ़िज़ हैं। या हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं, दीगर मज़ाहिब रहते हैं, कादियानियों से क्यों मसला होता है? क्यों? कादियानी और दूसरे काफिर में फ़र्क है। दूसरा काफिर आपसे बात करता है, ईसाई आपसे बात करेगा, अपने को काफिर समझेगा, ईसाई समझेगा, आपको मुसलमान समझेगा। यहूदी आपसे बात करेगा, अपने आप को यहूदी समझेगा, आपको मुसलमान समझेगा। हिंदू बात करते हुए आपको हिंदू समझेगा, आपको मुसलमान समझेगा। कादियानी खत्म नबूवत का मुनकिर, हुजूर और इस्लाम का दुश्मन, आपसे बात करते हुए अपने को मुसलमान समझेगा, आपको काफिर समझेगा। बेशक इसलिए ये पाकिस्तान में अपने आप को अक़लियत नहीं समझ रहे। हम ये कहते हैं इन्हें कलीदी ओहदों से फौरन, सिर्फ नथोका को नहीं, इस तरह के जितने नथोके तुमने रखे हुए हैं इनको कलीदी ओहदों से हटाओ। ये पाकिस्तान मुसलमानों ने बनाया है, मुसलमानों का है, और फिर कलीदी ओहदे अक़लियतों के कोटे के मुताबिक वो उस पर होते हैं। लेकिन जो कादियानी मुतअस्सिब हो, जो मुबल्लिग हो, जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाता हो, पाकिस्तान का दुश्मन हो, उसको कलीदी ओहदे पर रखना, इसका मतलब ये है कि तुम कादियानियों के साथी हो, कादियानी नवाज हो, पाकिस्तान के दुश्मन हो। हम तुम्हें भी फिर उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से नथोके को देखते। इसलिए हम ये कहते हैं फौरी तौर पर इसको बरतरफ किया जाए और इस तरह के और लोगों को भी। और आप आज अकाबिरीन की मौजूदगी में अहद करो, आज ये पहला प्रोग्राम और इलाकाई प्रोग्राम है, बगैर किसी तैयारी के फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर ये मुजाहरा रखा गया है। आज से इस तहरीक का आगाज हो रहा है और आप अहद करो, जहां अकाबिर हुक्म करेंगे चलाएंगे, हम चलेंगे, इंशाअल्लाह, जहां बिठाएंगे हम बैठेंगे। आप सारे बैठ जाओ 1 मिनट के लिए और पैगाम दो कि हम अकाबिर के हुक्म पर सब कुछ करने के लिए जा रहे हैं।
بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ. اس انداز میں نظم کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، سچے جذبوں کے ساتھ چلو اور پاکستان کو اسلام دشمنوں سے، پاکستان دشمنوں سے پاک کرنے کا عہد کرو گے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.